الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد ہے، ثنا ہے، تعریفیں ہیں، ساری خوبیاں اس کی ہیں. وہ ہم سب کا پالنے والا، مالک، خالق، رازق ہے. درود بے حساب اس ہستی پر جو امام الانبیاء ہے، جو خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے. اللہ کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا، ہمارا اول وقت میں مسجد میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. رمضان المبارک کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں جو ہم نے رمضان کے مہینے میں کمایا ہے اسے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے مہینے کو دنیا اپنی اپنی سوچ، فکر، نظریے، اینگل سے دیکھتی ہے، پرکھتی ہے. رمضان کا مہینہ جس نے جس کلر کا چشمہ لگایا ہوتا ہے اسے اسی رنگ میں نظر آتا ہے. فلسفی کو فلسفہ نظر آتا ہے، ڈاکٹر کو اس میں علاج نظر آتا ہے، تاجر کو اس میں مال نظر آتا ہے. اس مہینے میں درزی سے پوچھے تو وہ کہتا ہے بڑی کمائی ہوئی، باربر سے پوچھے تو وہ کہتا ہے بہت کمائی ہوئی. کپڑا بیچنے والا، بنانے والا، سینے والا مارکیٹ میں جس دکان میں جائے وہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میری سیل اس مہینے میں بڑھ گئی ہے. جم جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑی ڈائٹنگ ہوئی ہے، وزن بڑا کم ہوا ہے. تو جس نے جس اینگل سے دیکھا اسے اس میں فائدہ نظر آیا. بندہ مومن جو اللہ کا غلام ہے، جو سائنس کو ایک طرف رکھ کے، دنیا داری کو ایک طرف رکھ کے، میڈیکل کو ایک طرف رکھ کے، اور ساری دنیا کے عقل کو، شعور کو ایک طرف رکھ کے کہتا ہے میں خالق کا بندہ ہوں، میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں. اللہ نے جس مقصد کے لیے رمضان کو بھیجا تھا میری نظر فقط اس مقصد پر ہے، اور وہ مقصد بندہ مومن جو صدا لگاتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، ہم جو رمضان کا مہینہ تمہیں دے رہے ہیں، سحری، افطاری، تراویح، اعتکاف، روزے، یہ تلاوت، یہ ذکر، اذکار، یہ جتنی بھی ہم نے عبادتیں تمہیں دی ہیں، رمضان کا مہینہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے لعلکم تتقون کہ تم متقی بن جاؤ، تم تقوی والے بن جاؤ. تقوی کیا ہے؟ جیسے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا تھا تقوی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جھاڑی دار، خاردار راستے سے گزرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو بچانا، یہ تقوی ہے. یعنی گناہ سے خود کو بچانا یہ تقوی ہے. جیسے کانٹوں سے خود کو بچاتے ہو اسی طرح گناہ سے خود کو بچاؤ، یہ تقوی ہے. تو تقوی کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی نہ کرنے کا نام ہے. تقوی کرنے کا نام نہیں بلکہ تقوی نہ کرنے کا نام ہے. گناہ نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، یہ تقوی ہے. نماز پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، تلاوت کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں، گناہ نہ کرنے سے تقوی ملتا ہے.
دونوں ضروری ہیں۔ اگر ایک طرف نمازیں ہو جو فرض ہیں، وہ لازم ہے، وہ نہیں چھوڑیں گے، اگر چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ایک طرف نوافل کی کثرت ہے، نفلی روزے ہیں، نفلی عبادات ہے، دوسری طرف گناہ بھی انبار ہے، گناہ کے بھی آپ نے انبار لگا دیے، تو وہ ضائع ہو جائے گا، جو کمایا وہ سب جا رہا ہے۔ اگر نفلی عبادات نہ بھی ہو، فرض پورے کر رہے ہو، ساتھ میں گناہ سے بھی بچ رہے ہو، گناہ بھی نہیں کر رہے، یہ زیادہ مقبول ہے۔ صوفی، حاجی، نمازی، روزے، تلاوتیں سب جاری ہیں، لیکن دوسری طرف گناہ کے دروازے بھی کھولے ہیں، یہ مقبول نہیں ہے، یہ محمود نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب کیا ہے؟ کہا فرض بھی پورے کرو اور گناہ سے بھی بچو، تب جا کے اللہ مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ ولایت کا درجہ کن کو ملتا ہے؟ وہ جو صرف نفلیں پڑھتے؟ نہیں، ولایت کا درجہ ان کو ملتا ہے کہ جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں وہی تو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں پھر ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، ایسا ہی اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، فرض ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض ہو گئے، ہم فرض ادا کر رہے ہیں۔ اتموا الحج والعمرہ، جتنی بھی عبادات ہے جو ہم پر فرض ہے، حج فرض ہے، ہم حج کو جاتے ہیں، کیوں؟ حکم ہے۔ تو فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یہ بھی حکم ہے اللہ کا کہ ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو، یہ بھی میرے اللہ کا حکم ہے۔ جہاں نماز فرض سمجھ کر پڑھتے ہیں ہم کہ اگر نماز نہ پڑھی تو کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے، سزا ہوگی، اسی طرح یہ بھی حکم ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی سارے گناہوں کو چھوڑ دو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عن النواس بن سمعان قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، عن البر والإثم، نیکی کے بارے میں اور گناہ کے بارے میں۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق، نیکی جو ہے یہ حسن اخلاق ہے، خوش خلقی ہے، خوش اخلاقی ہے۔ والإثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ کام ہے جس کے کرنے سے تمہارے دل میں تردد ہو، بے اطمینانی ہو، بے چینی ہو، بے سکونی ہو، وہ کیفیت پیدا ہو جائے، کہا یہ گناہ ہے۔ والإثم ما حاک فی صدرک، وہ کام جو آپ کریں اور اس کے بعد دل بے چین ہو جائے، یہاں تکلیف شروع ہو جائے کہ یہ جو میں نے کام کیا یہ ٹھیک نہیں، کہا یہ گناہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو اس بات کو پسند نہ کرے کہ لوگ تمہارے اس کام سے واقف ہو جائیں، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ تین چیزیں ہیں، نیکی کیا ہے؟ خوش اخلاقی ہے۔ گناہ کیا ہے؟ کہا جو ادھر تکلیف دے اور یہ ڈر رہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، یہ گناہ کا کام ہے۔ ہر وہ کام اور کلام جو اللہ کی ناراضگی، جو اللہ کی نافرمانی کا سبب ہو، ذریعہ ہو، وہ گناہ ہے۔ اور ہر وہ کام اور کلام جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اللہ کا قرب دینے والا ہو، وہ نیکی ہے۔ گناہ کے بھی کئی درجات علماء نے بیان فرمائے، ذنب ہے، سیئہ ہے، معصیت ہے، کہ جو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے وہ اللہ سے دور جاتا ہے اور شیطان کے قریب آتا ہے۔ گناہ کی نحوست کیا ہے؟ اگر گناہ کے بعد توبہ، معافی، تلافی نہ کی جائے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟
اس کا اثر کہا 3 کام ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ گناہ کا سب سے پہلے اثر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو پیچھے کیا رہتا ہے ہمارے پاس؟ اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ ہم بہت سارے ہمارے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو راضی کرتے ہیں اور اس میں گناہ کا پہلو ہوتا ہے۔ شریعت کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہوتی ہے، لیکن پھوپھا راضی نہیں، ماما راضی نہیں، پھوپھی راضی نہیں، چاچا راضی نہیں، خالہ راضی نہیں، ہمیں ان کو راضی کرنا ہے۔ دوسری طرف اللہ کی رضا کدھر ہے؟ قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ ہم مخلوق کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور یہ گناہ کا کام چاہے وہ شادیوں کے رسم و رواج میں ہو، چاہے وہ محفلوں میں ہو، چاہے وہ دعوتوں میں ہو، چاہے وہ گھر کے معاملات میں ہو، چاہے وہ کاروبار میں ہو، وہ دنیا کمانے میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، جب آپ مخلوق کو راضی کرتے ہیں، رب کو ناراض کرتے ہیں، اللہ تو فرماتا ہے قرآن میں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ارے راضی کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کو راضی کر، اس لیے کہ اس کی رضا سب سے بڑی رضا ہے۔ اور جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ جو پچھلی امتیں ان پر عذابات آئے تھے، کیا انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا؟ کیا انہوں نے دین ترک کر دیا تھا کہ کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی پر ایک عذاب تو کسی پر دوسرا عذاب؟ یہ جو عذابات آئے تھے پچھلی امتوں پر، کیا انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ کام جو اللہ نے منع کیے تھے وہ کرتے تھے، اور جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا انہوں نے وہ چھوڑ دیا تھا، اس لیے ان پر عذابات آئے ہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ قرآن سورہ عنکبوت اٹھا کے دیکھیں، فرماتا ہے پکڑا ہے ان لوگوں کو، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے۔ جب گناہ ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، یہ پتھروں کا عذاب آیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کا عذاب آیا تھا، کوئی گناہ تھا تو عذاب آیا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، یہ جو خوفناک آواز سے ان کی پکڑ کی گئی تھی صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو، کوئی عذاب تھا، کوئی گناہ تھا تو عذاب آیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، زمین میں دھسایا ہے لوگوں کو۔ قارون کو دھسایا تھا نا، اس کے دوستوں کو زمین میں دھسایا تھا نا، کیوں؟ کوئی گناہ تھا تو عذاب آیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ کو ڈبویا تھا، غرق کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں غرق نہیں کیا تھا؟ کیا فرعون کو پانی میں غرق نہیں کیا گیا تھا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہاں ان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو وہ اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ خود تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ جو عذابات آتے ہیں، تکلیفیں، قرآن بھرا پڑا ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں۔ اما یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو وہ خود کماتے ہیں، جو وہ خود کرتے ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ یہ جو مشکلات آئی ہیں، تکالیف آئی ہیں، آزمائشوں میں ہیں، امتحانات میں ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں میں ہیں، قرآن اس کا جواب دیتا ہے کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے تو یہ سب بھگت رہا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ دوسرا گناہ کا اثر وہ دل کو بے چین کر دیتا ہے، دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے، دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، ڈاٹ لگ جاتا ہے۔
اگر وہ توبہ تلافی معافی کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اگر وہ اسے توبہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ داغ مضبوط ہو جاتا ہے. دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا ڈاٹ لگ جاتا ہے. معافی نہیں مانگتا، وہ مضبوط ہو جاتا ہے. تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا، اسی طرح کنٹینیوسلی جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے؟ اس پر سیاہ پردہ پڑ جاتا ہے نا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر دین کی بات اسے اچھی نہیں لگتی، پھر اس کو قرآن کی تلاوت اچھی نہیں لگتی، پھر اس کو مسجد میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، پھر اس کو دین کی مجلس یہ اچھی نہیں لگتی، پھر اس کو حدیث سنانا، قرآن کی آیات سنانا، احکامات اور شریعت کی بات سنانا، پھر وہ اس کو پسند نہیں کرتا. پھر اسے مجلس دینی میں بلاؤ، اللہ رسول کا حکم سناؤ، وہ یہ پسند نہیں کرتا. وہ آدمی جو مسجد میں 2 منٹ بیٹھنا پسند نہ کرے، اسی آدمی کو آپ کہیں کہ آج فٹ بال میچ ہو رہا ہے، پورا دن گراؤنڈ میں گزار سکتا ہے. کرکٹ میچ کھیلنے جانا ہے، پورا دن وہ گراؤنڈ میں گزار سکتا ہے. ٹی وی ٹاک شوز دیکھنے ہیں، پورا دن وہ گزار سکتا ہے. سیاست پہ بات کرنی ہو، پورا دن وہ گزار سکتا ہے. لیکن قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، دین کی بات ہو، ذکر اذکار کی بات ہو، وہ پسند نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. کیونکہ اس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا ہے، یہ تو گناہوں کی طرف چلا گیا ہے. جو میرے ذکر سے منہ پھیر لے اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، وہ سٹریس میں ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، وہ بے چین اور بے سکونی فیل کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پیچھے گناہ کا اثر ہے. دل کا سکون چھن جاتا ہے کیونکہ وہ گناہوں میں ہوتا ہے. اگر دل کا سکون چاہیے تو پھر دل کا سکون کس میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی طرف مڑ کے. تو ہمارا جو موضوع ہے یہ کیا؟ گناہ ہے. گناہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک اللہ ناراض ہوگا، دوسرا کیا ہے؟ دل کی سختی ہوگی، دل پریشان ہوگا، دل یہ اچھی بات قبول نہیں کرے گا، دل اچھی جگہ بیٹھنے کو پسند نہیں کرے گا، دل قرآن کی تلاوت کی طرف نہیں آئے گا، گناہ کی طرف دوڑے گا، نیکی سے بھاگے گا. اور پھر یہ کیا؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ جو دل پہ زنگ چڑھتا ہے نا، یہ گناہوں کی وجہ سے ہے. جب آدمی گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے. ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، مولوی صاحب کیا کریں؟ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا حل بتاتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادات میں جو سستی ہوتی ہے نا، یہ کس وجہ سے ہے؟ عبادت میں سستی ہو رہی، نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں پڑھتے ہیں، خیالات آتے ہیں، دنیا میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو. گناہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جو گناہ کرتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نماز میں سستی ہوتی ہے اور رزق میں تنگی ہو جاتی ہے. مولوی صاحب ہفتے کا 800 کماتا ہوں پر پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، سیو ہی نہیں ہوتے، برکت ہی کوئی نہیں ہے. امام صاحب میں کوشش پوری کرتا ہوں. I'm trying my best to earn. Alhamdulillah. I'm very happy financially. I'm very strong and sound. I earn 800-900 pounds a week, but I don't know where is the barakah. And Hazrat Ali radiallahu ta'ala said that there is no barakah in your wealth, in your money, because on the other side you are committing sins. آپ گناہ کر رہے ہو، اس لیے آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے. آپ نماز میں کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے، فوکس نہیں کر پا رہے، آپ نے گناہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. اسی لیے نماز میں مٹھاس نہیں ہو. بزرگ یہی فرماتے ہیں جس نے گناہ کا دروازہ بھی کھولا ہوا ہے نا، اس کو عبادت کی حلاوت نصیب نہیں ہوگی. عبادت کی جو مٹھاس ہے، جو لطف ہے، جو مزہ عبادت میں، وہ نصیب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے گناہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں. 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جو صبح اٹھتے ہیں نا، وہ بڑے سٹریس میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں،
اور ایک وہ جو بڑے حشاش و بشاش ہوتے ہیں، بڑے فریش ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب آدمی سوتا ہے نا تو شیطان 3 گرے لگا دیتا ہے. جب وہ آدمی نماز کے لیے اٹھتا ہے، جیسی آنکھ کھلتی ہے نا اس کی، تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے. آنکھ کھلتے ہی وہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور دعا پڑھتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے. اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے. نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اور پھر ایسے آدمی کی صبح کیسی ہوتی ہے؟ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْس. ایسا بھی حشاش بشاش، نو ٹینشن، نو سٹریس، پرسکون، خوش ہوتا ہے. اس کی صبح ایسی ہوتی ہے. اور جس کی تہجد، بلکہ تہجد چھوڑے اب تو فجر کی بات آ رہی ہے، کتنے ایسے لوگ جو فجر مس کر جاتے ہیں، جو فجر ہی نہیں پڑھتے. تو فرمایا جو آدمی فجر نہ پڑھے اس کے لیے کیا ہے؟ فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ. تو ایسا آدمی جب صبح اٹھتا ہے نا، صبح اٹھتے ہی بدن میں سستی بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، سٹریس بھی ہوتا ہے اس آدمی کے لیے. تو جو آدمی عبادت سے دن کا ابتدا کرے اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت اس کے سٹریس بھی ختم ہوتے ہیں، پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے. آپ آزما کے دیکھیں، آپ عبادت کی طرف آئے، گناہ کو چھوڑ دے، آپ کا سارا سٹریس ختم ہو جائے گا. احباب، گناہ کی سزا کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے آیت سنائی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. کچھ لوگوں کو تو آن سپوٹ سزا مل جاتی ہے، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں ان کو سزا مل جاتی ہے، اسی وقت ہی مل جاتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں ہے، انہیں مہلت دی ہے، ٹائم دیا ہے کہ وہ مڑ کے واپس آ جائے. اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا ان لوگوں کو. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے جو میری آیات کو جھٹلاتے ہیں نا، ان کو میں دھیرے دھیرے سے آرام سے پکڑتا ہوں. مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اگر ہم گناہ کی زندگی میں ہیں اس وقت اور سوچتے ہیں کہ جی مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا، الحمدللہ بچے بھی ٹھیک ہے، گھر بار بھی ٹھیک ہے، مال بھی ٹھیک بن رہا ہے، زندگی بھی اچھی گزر رہی ہے، یہ آپ غلطی میں ہو. اللہ فرماتا ہے سنستدرجہم، دھیرے دھیرے آرام سے پکڑوں گا. اللہ جو فرماتا ہے اس کے قول میں، اس کا قول کبھی غلط نہیں ہوتا. تو یہ اپنے گمان سے نکالے کہ اللہ مجھے نہیں پکڑ رہا، اللہ پکڑے گا. وہ وقت آنے سے پہلے ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ وقت آنے سے پہلے خود اس گناہ کو چھوڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت پھر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک آدمی آ کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تو گناہ کے کام سارے چھوڑ دے تو سب سے بڑا متقی بن جائے گا، عبادت گزار بن جائے گا. تو تقوی کیا ہے؟ میں نے شروع میں کہا تقوی کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی نہ کرنے کا نام ہے. تقوی نہ کرنے کا نام ہے. گناہ نہ کرنا یہ تقوی ہے، ظلم نہ کرنا یہ تقوی ہے، بغاوت اور نافرمانی نہ کرنا یہ تقوی ہے، نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا یہ عبادات ہے، ثواب ملے گا. لیکن جو گناہ چھوڑ دیتا ہے وہ آدمی متقی بن جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث